لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، اللهم أجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. 1447 ہجری یعنی 1447 ہجرہ کے اس ایام ازا کے چھٹے عشرے کا موضوع عظمت رسالت تو ہے، لیکن دو وجوہات کی بنا پر آپ کو یہ شروع کی کچھ تقاریر ذرا سا موضوع سے ہٹ کے نظر آئیں گی، اگرچہ موضوع رسالت رہے گا لیکن عظمت رسالت. اور دو وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع کی تقاریر میں کچھ پے در پے ایسی خاص تاریخیں آ رہی ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان تاریخوں کو بالکل نظر انداز کر کے آگے بڑھوں، جبکہ یہ تاریخیں جن ہستیوں یا شخصیات سے متعلق ہیں وہ سیرت رسول کا ایک بہت اہم حصہ بھی ہیں. جیسے کل کی مجلس فاطمہ بنت اسد کی وفات کی تاریخ تھی، تو میرا دل نہ چاہا کہ میں اس عظیم ترین شخصیت کا، جسے اللہ کے رسول نے امی بعد امی قرار دیا، اپنی ماں، میں بالکل نظر انداز کروں. اسی طرح آج کی رات دنیا کے ایک بڑے خطے میں شہزادی زینب کبریٰ کی وفات یا شہادت کی تاریخ مانی جاتی. اب شہزادی زینب کا کربلا سے تعلق اور کربلا سے پہلے خود پیغمبر اسلام کے حوالے سے تعلق تھوڑا موضوع میں بھی رہیں گے، تھوڑا تاریخ کی مناسبت بھی رہے گی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تو پہلی وجہ تھی کہ یہ دو تاریخیں پے در پے ایسی آ گئیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 11 محرم سے لے کر ایام ازا کی آخری مجلس تک، آخری مجلس میں 11ویں امام کی شہادت کو شامل کر رہا ہوں. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، اس کو ابھی میں دوبارہ دہراؤں گا. 11 محرم سے 8 ربیع الاول تک کا جو پورا جہاد ہے اور تاریخیں، وہ کربلا کی خواتین کے حوالے سے ہے، اسیران کربلا، اور پیغمبر اسلام کی عظمت کا ایک بہت بڑا فائدہ جنہوں نے اٹھایا. ویسے تو قرآن نے کہا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تمام صاحبان ایمان پر ایک خاص احسان کیا. کبھی کبھار عربی کے ایک دو الفاظ کو سمجھانا پڑتا ہے. آج میں وقت نہیں ہے کہ سمجھاؤں، لیکن اشارہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ عربی بھی اردو میں پڑھتے ہیں، عربی بھی پنجابی میں پڑھتے ہیں، عربی بھی گجراتی میں پڑھتے ہیں. لفظ عربی کا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ وہ لیتے ہیں جو ہمارے اردو میں رائج ہے، جس میں سے ایک مثال میں نے 2 دن پہلے وضاحت نہیں کی تھی، لفظ احسان. اب ہمارے اردو میں احسان آتا ہے کسی کے ساتھ کوئی فیور کرنا، یعنی احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوپر ہو گئے، وہ آدمی فی الحال نیچے. روایتوں میں ہے کہ جس نے فلاں کام کیا اس نے رسول پہ احسان کیا. تو نعوذ باللہ اردو میں جو احسان کا مطلب ہے، تو یا تو روایت غلط ہے، یا پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم پیغمبر اسلام پر کوئی احسان کر رہے ہیں.
نہیں، عربی کا احسان الگ ہے، اردو کا احسان الگ ہے. میں نے بھی بہت جلدی میں سورہ رحمان کی آیت کی تلاوت کی تھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وضاحت نہیں کی تھی اور آج بھی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن کچھ الفاظ کو وقتاً فوقتاً سمجھانا پڑتا. وہ الفاظ کے جو اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، لیکن معنی دونوں میں الگ ہیں. اب دوسرا بہت ہی مشہور لفظ ہے جو زبان پہ کبھی آتے ہوئے بھی لفظ لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن اتنا مشہور لفظ ہے کہ بیان بھی کرنا پڑتا ہے، لفظ ذلیل. اب اردو میں ذلیل کتنی حقارت اور پستی کے معنوں میں آتا ہے، عربی میں ذلیل ان معنوں میں تو نہیں. چنانچہ چوتھے امام کا مشہور فقرہ وقعدوا ذلیلا فی دمشق. اب جو اردو والے اس کے معنی لیں گے تو زبان پر یہ لفظ ہی نہیں آئے گا، لیکن لفظ عربی اور اردو میں مشترک ہے، معنی دونوں میں الگ الگ ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ماہ مبارک رمضان میں بیان کرنا بھی ذرا اچھا لگتا ہے، اور اس زمانے میں ذہن بھی متوجہ ہوتے ہیں جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے. قرآن کی تفسیر میں تو الفاظ ہی کا کھیل ہوتا ہے نا، کھیل تو نہیں، نعوذ باللہ، الفاظ ہی کی تشریح ہوتی ہے نا. لیکن اب چونکہ یہ 11 محرم کے بعد چوتھے امام کا فقرہ وقعدوا ذلیلا، اردو کے معنی ایسے ہیں کہ توہین امامت میں یہ لفظ آ جاتا، اور خود امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے تو بیان بھی کرنا پڑتا ہے. ترجمہ اردو کا ایسا ہے کہ کلیجہ ٹکڑے ہو جائے، آدمی انسان کانپ اٹھے اگر وہ مانے. تو ایسے بہت سارے اور الفاظ ہیں، وقتاً فوقتاً میری تقریر میں اس کی جانب اشارہ ہوتا. تو اب جو بات ہوئی تھی نا کہ احسان، ہمارے عربی میں لفظ احسان کسی اور معنی میں بالکل الگ. وہاں پر یہ تک لفظ آئے گا کہ بولا کام کرو تم اللہ پہ احسان کر رہے ہو. کوئی بندہ مومن اللہ پہ احسان کر سکتا ہے؟ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی سکتا ہے، مگر ہیں بہت ساری نیکی. اب گڑبڑ کہاں ہوتی ہے کہ ہم نے لفظ عربی کا لیا ہے، ترجمہ اردو والا استعمال کر لیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اردو میں احسان ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں مننا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ بھی عظمت رسول کا بہت اہم پہلو. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک احسان کیا ہے صاحبان ایمان پر کہ اپنے رسول کو ان کے بیچ میں بھیجا. یہ عظمت رسالت ہے کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی لفظ احسان آیا رسالت کے حوالے سے. یہ احسان ہے. لیکن جملہ لمبا ہو گیا نا، تو اب آپ بھول گئے ہوں گے کہ یہ جملہ شروع کہاں سے ہوا. جملہ شروع یہاں سے ہوا کہ دوسری وجہ ہماری یہ شروع کی 3-4 مجالس کا ذرا سا لفظ عظمت سے ہٹ کر بیان، رسالت کا بیان چل رہا ہے. سارے واقعات سیرت رسول ہی کہ میں 2 دن سے بیان کر رہا ہوں، آج تیسرا دن. تو دوسری وجہ یہ کہ اگرچہ اللہ کے رسول کا وجود اور دنیا میں آنا اور ہمارے اور آپ کے درمیان 63 ایئرز 63 سال زندگی گزارنا، قرآن نے کہا یہ تمام صاحبان ایمان پر احسان ہے اور رحمتاً للعالمین. وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، ہم نے کائنات کے لیے رحمت بنایا. صاحبان ایمان پر احسان ہے، عالمین کے لیے وجود رسول رحمت. اب یہ جملے کو میں ابھی صرف یہ جو جملہ نہیں، قرآن کی آیت کو صرف ایک جملے میں بیان کروں. ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آگے کی مجالس میں وضاحت کرنا پڑے، کیونکہ یہ عظمت رسالت کا حصہ. رسول کا وجود مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، سب کے لیے رحمت. عالمین، مومنوں کے لیے احسان ہے، عالمین کے لیے رحمت. اور اگر رسول نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس وقت جو 6 ارب انسان ہیں، کیا انگریزی میں کیا کہیں گے؟ 6 بلین. یہ جو 6 بلین انسان ہے نا، اس میں کوئی وہ 5ویں امام والا واقعہ نہ کہ وہ عرفات کے میدان میں جب ابو بصیر نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ اس سال حج کو آئیں. وہ ہر سال حج کرتے ہیں ابو بصیر. ایک تو ہے نا کہ آدمی پہلی بار حج کو جائے تو مجمع دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ جائیں. جو پہلی بار 40 کی زیارت کے لیے کربلا جائے اور کبھی اس نے یہ دیکھا نہ ہو اپنی آنکھوں سے مطلب یہ کہ آج کل تو یہ یوٹیوب اور واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طرح آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے خود آپ وہاں تھے.
لیکن اگر خالی سنی سنائی بات ہوتی ہے اور کوئی پہنچ جائے تو مجمع دیکھ کر واقعا بے ہوش ہو جائے. لیکن جو ہر سال جا رہا ہے تو ابو بصیر ہر سال جاتے ہیں. چنانچہ اگر اس دفعہ وہ گئے اور وہ یہ کہیں کہ فرزند رسول اس سال کتنے لوگ حج پر آئے, یہ پچھلے سال بھی آئے تھے, یہ اس سے پچھلے سال بھی آئے تھے, یہ اس سے پچھلے سال بھی آئے تھے, تو اتنا فرق ہوگا نا مجمع میں. اگر 19-20 کا فرق ہوتا تو اتنا تعجب تو نہیں کرے گا نا آدمی. اتنا زیادہ فرق ہوگا. مثلا ہو سکتا ہے کہ جمعے کا حج پڑ گیا ہو اور عوامی غلط فہمی ہو کہ جمعے کا حج جو ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے, اس لیے بہت لوگ آ جاتے ہیں, کوئی وجہ ہوگی. تو حیران ہو کر جب یہ کہا کہ فرزند رسول اس سال کتنے لوگ حج پہ آئے. سیرت رسول اور عظمت رسالت میں حج کی بھی ایک اہمیت ہے. میں ایک جملہ اور عرض کر دوں, پھر دوسرا جملہ عرض کروں, پھر اپنا تمہیدی جملہ مکمل کروں. چوتھے امام نے جو عظمت رسالت دربار شام میں بتائی, اس میں صرف 2 باتیں موضوع بنائی. رسالت, امامت نہیں. جب مولا کا ذکر کیا تو 75 باتیں, لیکن جب رسول کا ذکر کیا صرف 2 باتیں. نمبر 1 حج, نمبر 2 معراج, بس. اور یہی 2 چیزیں مجھے ذہن میں رکھ کر عظمت رسالت کے عنوان پہ بات کرنا تھی, اور ابھی انشاءاللہ زندہ رہا تو 5-6-7 تقاریر ہے نا, بات ہوگی. صرف 2 تو حج. مولا اس سال کتنے لوگ حج پر آئے, ما اکثر الحجاج, کتنے حاجی ہیں. تو کیا جواب تھا 5ویں امام کا؟ اے ابو بصیر یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ یہ کہہ دو کہ اس سال ما اکثر الحجاج واقل الحاج, شور مچانے والے کتنے زیادہ ہیں, حاجی کتنے کم ہیں. یہ کن کو امام شور مچانے والا کہہ رہے ہیں؟ جو عرفات کے میدان میں دعا میں لگے ہوئے. عرفات کا میدان وہ میدان ہوتا ہے کہ سارا عالم اسلام اس میں صرف دعائیں کرتا, مکے میں نہیں. آپ کو خانہ کعبہ کے ذہن میں بیٹھ کے لوگ دنیا بھر کی سیاست اور پولیٹکس پہ بات کرتے نظر آئیں گے, فضول باتیں, غیبتیں, خاندانی جھگڑے, بہت ساری. عرفات نہیں. عرفات کے وہ 6 گھنٹے جو ہیں ظہر سے مغرب تک, خدا معلوم کی حالت ہے کہ پورا عالم اسلام چینج ہو جاتا. دعائیں, توبہ, گناہ, آنکھوں میں آنسو, تڑپنا, بلکنا, بلبلانا, رونا. اور امام کہہ رہے ہیں یہ کہہ دو کہ شور مچانے والے کتنے, واقل الحاج, حاجی کتنے کم. بہت مشہور روایت ہے, میں کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں, وقت بھی کم ہے, مجھے جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہیے. ابھی تو تمہید کے 3 جملے ہیں اور 1/4 مجلس کا وقت ختم ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ ابو بصیر جیسا صاحب بصیرت صحابی, 2 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے, 70,000 حدیثیں نقل کی ہیں. چھٹے امام نے کہا کہ اگر یہ میری مدد نہ کرتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. اتنا عظیم صحابی, لیکن وہ بھی حیران ہو گئے. عرفات کا میدان, حاجی بیٹھے, احرام پہنے ہوئے بیٹھے ہیں, سب ایک جیسے ہیں. وہاں چھوٹا بڑا امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا ہے, یا کم از کم پہلے نہیں ہوتا تھا. جبکہ روایت, مولا آپ ان کو شور مچانے والا کہہ رہے ہیں. امام نے کہا میں تم کو دکھا دیتا ہوں. اگرچہ امام زبانی بھی کہہ دیتے تو ابو بصیر ایک لمحے کے لیے شک میں نہ پڑتے, لیکن دکھا دیتا ہوں. آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو کیا ہوا؟ شاید بچوں نے واقعہ نہ سنا ہو, ابو بصیر نے دیکھا کہ وہی میدان ہے عرفات کا, وہی خیمے, اور وہی لوگ جو ہیں احرام پہنے ہوئے باہر بیٹھے ہیں, لیکن ابھی تو آدمی بیٹھے تھے, اب آدمی نہ رہے. کہیں شیر بیٹھا ہے, کہیں چیتا بیٹھا ہے, کہیں لومڑی بیٹھا ہے, کہیں گیدڑ بیٹھا ہے, کہیں خنزیر بیٹھا ہے, کہیں کتا بیٹھا ہے. ہاں بیچ بیچ میں کہیں 100-200 کے بیچ میں ایک آدمی نظر آتا. امام نے فرمایا اسی لیے عرفات کے میدان کو عرفات کہتے ہیں. عرفات کے معنی ٹو ریکوگنائز, پہچاننا, پہچان. اس کی 6 وجوہات ہیں. وہ حج میں آپ کبھی سنیں گے. آج میرا موضوع آج حج نہیں, عظمت رسالت کا حصہ حج ہے, آج نہیں. تو عرفات کے میدان کی کو کہتے پہچان. تو اس میں ایک یہ ہے کہ مولا کی وہ حدیث, من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ, جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ رب کو پہچانتا ہے. عرفات کے میدان میں ہر آدمی کی اصلی پہچان اتر کے سامنے آتی ہے. ہر آدمی کے اندر ایک جانور چھپا ہوا ہے, سوائے چند نیک روحوں کے. وہ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے وہ جانور نہیں آئے گا. یعنی وہ جانور کون ہے؟ ہو سکتا ہے ہم ہی وہ جانور ہوں, لیکن لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, پیتل پہ آپ نے سونے کا پانی چڑھا دیا, وہ سونا جب وہ پانی اتر گیا اندر سے پیتل نظر آتا. ابھی بھی میں اخبار میں کل کی کوئی نیوز پڑھ رہا تھا کہ اس طرح کر کے کتنے $1,000 کا فراڈ کر دیا گیا. یہ جیسے ایک زمانے میں ایک جوک بہت مشہور تھا
کہ وہ جو دنیا کے کسی ملک کو اپنے زو کے لیے زیورات چاہیے تھے، تو پاکستان میں لوگوں نے گدھوں کے اوپر وہ پینٹ کر دیا، وہ پٹیاں بنا دیا اور زیورہ بنا کے بھیج دیا، وہاں ہوا بارش میں وہ سارا رنگ اتر گیا، اندر سے گدھا نکل آیا۔ تو اب یہ تو میں ذرا چھوٹی ہلکی پھلکی بات کر کے کہ اندر سے کبھی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، چاہے اوپر سے آپ نے کتنا ہی اس کے اوپر کوئی سونے کا پانی چڑھا دیا ہو، زیورے کا کلر کر دیا ہو، وہ بلیک وائٹ پٹیاں، جو آج تک حل نہیں ہوا ایک مسئلہ نا، انڈا پہلے پیدا ہوا کہ مرغی؟ اوہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ وہ بلیک کلر کا ہے، اس پہ وائٹ پٹیاں ہیں زیبرا، یا زیبرا وائٹ کلر کا اس پہ بلیک پٹیاں، بہت بڑا مسئلہ دنیا میں بنا ہوا۔ اتنا فضول ٹائم ہے لوگوں کے پاس، اور شاید میرے پاس بھی فضول ٹائم ہے کہ میں کہاں چلا گیا۔ تو خلاصہ ہی کہ اندر کی حقیقت، بارش ہوتی ہے رنگ اتر جاتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے۔ زیبرے کی مثال مجھے اچھی نہیں لگی، اس سے اچھی مثال دے دوں جو شاید ممبر پہ اتنا اچھا نہ لگے۔ بعض خواتین جو ہوتی ہیں نا، جب رات کو ان کا میک اپ اترتا ہے اور ان کے شوہر ان کو دیکھتے ہیں تو کتنا ڈر جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ اوپر سے جو رنگ روغن میک اپ وہ ملمہ جب اترتا ہے تو کیا حالت ہوتی۔ یہ میں نے کیا بات کی؟ یہ بات میں نے کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا اس طرح سے بنا سنوار کر خوبصورت۔ اچھا یہ آج کل کے بچے اس کو نہیں جانیں گے، ان کو وہ پتا ہے کہ وہ جو آج کل آئی فون وغیرہ میں وہ کیمرے کے اندر وہ فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بس صورت کو خوبصورت بنا دو ہے۔ تو اب یہ عرفات کا میدان حقیقت ظاہر کرتا ہے، وہ سارے فلٹر اتر جاتے ہیں، وہ سارا سونے کا پانی اتر جاتا ہے، وہ سارا میک اپ اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا رسول اس دنیا میں نہ آتا تو 6 بلین جو دنیا کی آبادی ہے نا اس کی یہ کیفیت ہوتی۔ کہیں شیر بیٹھے ہوتے، کہیں چیتے بیٹھے ہوتے، کہیں ہاتھی بیٹھے ہوتے، کہیں گیدڑ بیٹھے ہوتے، کہیں پہ خنزیر ہوتے، کہیں پہ سور ہوتے، کہیں پہ لومڑیاں ہوتی، کہیں کہیں 100 200 کے بیچ میں ایک آدمی نظر آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کے انبیاء کی امتوں پہ جو عذاب آیا، یہ جو میں نے جانوروں کی لسٹ بتائی ہے نا، یہ بہت ہی اتھینٹک روایت ہے کہ 39 جانور ایسے ہیں جو انسان تھے، اللہ نے ان پر عذاب بھیج کے ان کو جانور بنا دیے۔ یہ میں اکثر مجلسوں میں جملہ کہتا ہوں، لیکن چونکہ آج تو براہ راست یہ عظمت رسول سے متعلق جملہ، 39 جانور ایسے ہیں، اور میں نے کہا یہ بہت ہی ہمارے اتھینٹک حدیث ہے۔ بہت اتھینٹک حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس پر ایک مرجی اور مجتہد حلال و حرام کا فتویٰ دے۔ حلال و حرام کا فتویٰ دیا جاتا ہے جب حدیث بہت ہی زیادہ اتھینٹک، جو اکثر ہمارے ہاں مستحبات مشہور ہیں نا، ان کی حدیثیں بھی ضعیف ہیں۔ مثلا آیت اللہ سستانی کیا فرماتے؟ وضو سے پہلے 2 بار ہاتھ دھونا اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار کلی کرنا، یہ حدیثیں بہت کمزور۔ اس کو ہم مستحب کی ڈگری میں نہیں لیں گے، نئی بات ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے کہ جب سے ہوش سنبھالا، بلکہ اس سے پہلے سے ہی جب والدین نے ٹریننگ دی ہوگی، 2 سال کے بچے کوئی چیزیں سکھائی ہوگی اور سکھائی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں آغا سستانی کس کو چھوڑ دیجیے، بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث بہرحال اس کی وہ معتبر نہیں۔ مستحبات اور مکروہات کی حدیثیں زیادہ تر کمزور ہیں، لیکن جب واجب و حرام کی حدیث آ جائے نا، وہ بہت ہی اتھینٹک۔ پیغمبر کی خاصیت قرآن نے بتائی، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ بار بار اس کو نہیں دہراؤں گا کیونکہ آج کا موضوع کچھ اور ہے، ابھی تو تمہید کا جملہ ہی نامکمل۔ تو خیر، وہ جو 39 جانور، اب اس پر فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ کون سے جانوروں کا گوشت حلال ہے، کون سے جانوروں کا گوشت حرام ہے۔ تو اس میں جب پہلا لفظ آتا ہے، تمام مراجع کا، تمام شیعہ مراجع کا متفقہ فتویٰ ہے کہ ہر وہ جانور جسے اللہ نے انسان سے عذاب دے کے جانور بنایا ہے وہ حرام۔ اس میں کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ جیسے ہماری ایک روایت مولا کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے نا کہ یا امیر المومنین کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں، اس کا فارمولہ بتائیے۔ ممبر سے ایک روایت پڑھی جاتی ہے جو اتھینٹک نہیں۔ تو امام نے فرمایا پانی کس طرح پیتا ہے اور سبزہ کس طرح کھاتا ہے، وہ ساری، کیونکہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے حلال و حرام جانور کا۔ فارمولہ نمبر 1، وہ تمام جانور جو انسان تھے عذاب خدا کے نتیجے میں جانور بنے، وہ تو مر گئے، لیکن اللہ نے اس شکل میں جانوروں کو پیدا کیا تاکہ جب اس کو دیکھو گے گناہ یاد آ جائے۔ مشہور ترین روایت جو آپ 21 رمضان کو سنتے ہوں گے، اس ممبر پہ میں نے کم از کم 50 دفعہ تو پڑھی ہوگی، اور میں تو کیا ہوں، آپ نے علماء سے سنا کہ وہ قوم جو داڑیاں شیو کرتی تھی، اللہ نے ان کو بغیر چھلکے کی مچھلی بنا دی۔ وہ تو مر گئی مچھلی، وہ مچھلی مر گئی،
لیکن اب اس شکل میں بغیر چھلکے کی مچھلی قیامت تک رکھیے تاکہ اس کو دیکھو تو داڑھی شیو کرنے کا عذاب اور گناہ تمہارے سامنے ہے. تو اب یہ آج کا موضوع نہیں، یہ شاید ایک موضوع بنے آگے چل کر. عظمت رسالت وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول رحمت للعالمین بن کے آئے اس لیے وہی گناہ ہم کرتے، ہم مچھلی نہیں بنتے. بہت ہی مشہور روایت ہے، یہ مشہور بھی نہیں ہے، یہ ایک زمانے میں طویل عرصے تک مومن اور غیر مومن کی پہچان تھی. بعض علاقوں میں خرگوش کا گوشت پکا کے رکھو، کھا لے گا تو غیر مومن ہے، نہیں کھائے گا تو مومن ہے، کیونکہ حرام ہے ہماری فقہ میں خرگوش. لیکن کیوں حرام ہے؟ کہا اس لیے کہ ایک عورت تھی، جب وہ نجس ہوتی تھی تو اس کے بعد وہ غسل نہیں کرتی تھی. اللہ نے اس کو عورت سے خرگوش بنا کے، خرگوش اس کو تو مار دیا، اس والے خرگوش کو جو عورت سے بنا، لیکن ایک خرگوش پیدا کر دیے دنیا میں. اب خرگوش کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ریبٹ، کوئی کہتا ہے بنی، کوئی کہتا ہے ہیئر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. نہ میں انگلش کلاس لینے آیا ہوں، نہ انگلش سیکھنے آیا ہوں، نہ سکھانے آیا ہوں، میرے لیے تو خرگوش کافی. تو اب دنیا میں کتنے خرگوش پھدک رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں ہماری خواتین، ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی ماں وہ خرگوش بن کے گھوم رہی ہوتی. کیوں؟ اب کیوں نہیں گھوم رہی ہے؟ گناہ تو وہی کر رہی ہے، اس لیے کہ اب رسول آ گئے. اور خالی ہماری نہیں، یہ ساری کائنات کی بات ہے. تو اب رسول رحمت ہیں سب کے لیے، ورنہ یہ جو 39 جانور ہیں نا، یہ سارے گناہ آج کل ہو رہے ہیں اکٹھا. اس وقت اکٹھا نہیں ہوتے تھے. ایک قوم میں ایک گناہ ہوتا، وہ قوم خرگوش بن گئی. دوسری قوم میں دوسرا گناہ ہوتا تو مچھلی بن گئی. تیسری قوم میں تیسرا گناہ ہوتا تھا وہ ہاتھی بن گئے. آج کل گلوبل ولیج نا، سب ایک دوسرے سے مل ملا گئے. تو ہاتھی والا گناہ بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے، خرگوش والا گناہ بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے، مچھلی والا گناہ بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے. لیکن نہ ہمارے گھر میں خرگوش پھدکتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں مچھلیاں تیرتی ہیں، نہ ہمارے گھر میں ہاتھی اپنی سونڈ لہراتا ہوا چلتا ہے. جبکہ ہونا چاہیے. اللہ کا اصول تو ایک ہوگا نہیں. جہاں محمد کی بات آ جائے وہاں سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں. تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، خالی اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں. یہ وجود جملہ یہاں سے چلا تھا، پیغمبر کا خالی آ جانا یہی پوری دنیا کے لیے رحمت بنا. دنیا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے دنیا ہو سکتا ہے کہ آؤٹر گلیکسیز میں بھی بہت ساری مخلوقات ہوں. کچھ روایتوں میں اشارہ پیغمبر کی رسالت کائنات کے لیے، تو وہاں بھی یہی گناہ ہو رہے ہوں گے. لیکن رحمت سب کے لیے. لیکن احسان جتانا نہیں، لفظ غلط کہہ گیا. احسان کا ذکر اللہ نے کیا ہے مومنوں کے لیے، جو رحمت بنے ان کے لیے. کہاں رحمت بنے؟ دنیا میں. آخرت میں سب جہنم میں جائیں گے. مومن کے لیے احسان ہے، کیونکہ مومن کو دنیا میں بھی نجات دلانے والا یہی رسول ہے اور آخرت میں بھی نجات دلانے والا یہی رسول ہے. تو یہاں احسان کا لفظ آیا. اب جملہ پورا کروں، اور وہ جملہ یہ کہ اگرچہ تمام صاحبان ایمان کے لیے احسان ہے، لیکن خاص پیغمبر کا احسان اگر ہے تو معاشرے کی خواتین کے لیے. بات شروع ہوئی تھی نا کہ یہ جو 2-3 مجلسیں کچھ عورتوں کے موضوع پر ہو گئیں. ابھی تک عورت کے موضوع کو ٹچ نہیں کیا. کچھ خواتین اسلام کی ہیں جن کا ذکر ہو رہا. پہلی وجہ تھی کہ تاریخیں ان کی آ رہی. دوسری وجہ یہ کہ عظمت رسالت کی جب بات ہوگی تو رسول کا احسان ہر ایک پر ہے، لیکن خاص احسان ان عورتوں پر ہے جو اس وقت زندہ ہیں. اگر رسول نہ آتے تو ان کے باپ اور ماں پیدا ہوتے ہی ان کو زمین میں دفن کر دیتے. اور جن کو دفن نہیں کرتے، مکے کے سارے قبیلے میں تو رواج نہیں تھا، ورنہ دنیا آگے کیسے بڑھتی اگر ساری عورتیں ماری جاتی. جن میں رواج نہیں تھا وہاں بھی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. تو خاص پیغمبر کا احسان سب کے لیے، اس بچے کے لیے بھی ہے، مجھ بڈھے کے لیے بھی ہے، مجھ جاہل کے لیے بھی ہے، آغا سیستانی جیسے عالم کے لیے بھی، سب کے لیے احسان. مگر خاص طور پر عورتیں احساس کریں عظمت رسالت کا کہ کتنی بڑی مصیبت و پریشانی سے ان عورتوں کو پیغمبر نے نجات دلائی. یہ ہے آگے والی تقاریر کا تھوڑا سا تذکرہ. تو اب چونکہ رسالت کا ذکر ہے تو میں نے کہا کہ عورتوں سے متعلق تاریخ ہے، کچھ واقعات. ابھی براہ راست میں نے عورتوں کے موضوع پہ بات نہیں کی، لیکن کل کی مجلس اور آج کی مجلس خاصا وقت میں نے لے لیا، اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی تاریخ تھی، تھوڑا تذکرہ ہوا، لیکن اس کا اہم ترین واقعہ نہیں، یہ لفظ غلط، اہم ترین میں سے ایک واقعہ رہ گیا، وہ آئے گا کل جب یہ تاریخوں سے گزریں گے، کیونکہ وہ براہ راست میسج ہے.
کل فضائل تھے فاطمہ بنت اسد کے، ایک میسج ہے جو کل آئے گا، کیونکہ آج کیوں نہیں آ رہا، میں نے وجہ بتا دی کہ آج کی تاریخ شہزادی زینب سے متعلق ہے، تو ایک لفظ قرآن کریم کا ہے، وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن کریم نے موضوع وہی آیت ہے، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہ۔ یہ رسول خالی حلال و حرام نہیں بتاتا، بہت ساری ایسی پابندیاں جو تم نے خود سے اپنے آپ پہ لگا لی، ان سے تمہیں نجات دلاتا ہے۔ ہمارے یہاں اسٹل ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کراتے ہیں، لیکن یہ چونکہ آج کی تاریخ سے متعلق نہیں ہے، اس لیے اس جملے کو یہیں روک دیتا ہوں۔ لیکن جملہ یہ تھا کہ بلا وجہ کا بوجھ، اور بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرا پاتے ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں نا، جیسے وہ عرب کے لوگ کیوں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ آخر کیا ان کو پرابلم تھا؟ بس یہی پرابلم تھا کہ بچی کو اگر ہم نے زندگی گزارنے دی، یہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، شادی ہوگی، داماد آئے گا، داماد کے سامنے ہماری ناک کٹے گی یا مونچھ نیچی ہوگی۔ داماد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے یہ بچی، نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی داماد آئے۔ وہ پوری بات ہے، جیسے ہندوستان میں راجپوتوں میں بھی بہت زیادہ رواج تھا، تو بعض ایسی قومیں ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہندو سے مسلمان ہوئے، یہ والا خیال اب تک ان کے ذہن میں، بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے ہیں وہ لوگ۔ موضوع نہیں ہے تو موضوع ہے کہ بوجھ، اور جو کرانا چاہتے ہیں اور کرا نہیں پاتے ہیں، ان کا بوجھ کیا ہے؟ جہیز۔ اب اتنا بڑا یہ بوجھ ہے، کس نے ڈالا ہے؟ کیا اسلام میں کوئی جہیز کا کنسپٹ ہے؟ لے دے کے آپ کو ایک ہی روایت ملے گی کہ شہزادی کو جہیز دیا گیا، چاہے کم صحیح، مگر وہ بھی آدھی روایت ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ شہزادی کے جہیز کا انتظام پیغمبر نے نہیں کیا ہے، مولا ہی سے پیسے لے کے پھر جہیز کا انتظام ہوا ہے۔ اب یہ ٹائم نہیں ہے نا کہ میں سارے واقعات تفصیل سے بتاؤں، اور اگر ٹائم ہوتا بھی تو کیا اس مجمع کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت؟ باپ نے اپنی جانب سے کچھ نہیں دیا، ہاں ماں کی بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ کم از کم شادی کے موقع پہ تو ایک نیا جوڑا پہن لے، تو جناب خدیجہ نے ایک لباس اپنی سہیلی کے پاس الگ سے رکھوایا تھا کہ جب کبھی میری بیٹی کی شادی ہوگی، میں تو نہیں ہوں گی دنیا میں، یہ جا کے تم دینا۔ کیونکہ اب لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا میں لفظ کہوں کہ نہ تو عظمت رسالت پہ کوئی حرف آنے پائے اور میسج بھی پہنچ جائے۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے، یہ مشہور واقعات ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، کہ وہ سائل نے آ کے سوال کیا تو مولا نے اونٹ دی، قمبر سے کہا مثلا اونٹ دو، یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے نا۔ ایک اونٹ دیا، قمبر حیران ہوئے، تو دوسرا دیا تو اور حیران ہوئے، مولا دو دے دیا آپ نے، تو کچھ تھوڑی سی بھیک مانگنے آیا تھا، تیسرا دیا، تو آخر میں یہی نا جب 100 اونٹ دیے تو قمبر بھاگے، نہیں بھاگنا اچھا نہیں ہے، قمبر ذرا سے پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ دیتے دیتے کہیں مجھے بھی اٹھا کے نہ دے دیں اس ساحل کے پاس۔ اب ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے نا، یہ بہت مشہور واقعہ، یہ جناب خدیجہ کا خیال تھا۔ الفاظ بہت ہی مہذب انداز میں آنے چاہیے، لیکن ٹائم نہیں، کہ اگر یہ جوڑا میں رسول کو دے کے گئی، رسول امانت میں خیانت نہیں کریں گے نعوذ باللہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فقیر آ جائے کہ پیغمبر یہ لباس اس کو دے دے، اور اس یقین کے ساتھ دیں گے کہ اگر میں یہ لباس دے دوں گا تو جو لباس کا مالک ہے خدیجہ، ان کو اعتراض کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ واقعات بہت سارے ہیں کہ جناب خدیجہ طاہرہ سے پوچھے بغیر وہ چیز دے دی گئی، جو شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر بیوی کو یقین کامل ہے کہ میں شوہر کا یہ پیسہ فلاں جگہ خرچ کر رہی ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں، یا شوہر کو یقین ہے کہ بیوی کا پیسہ میں فلاں جگہ خرچ کر رہا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ میں نے کہا جملہ اس لیے کہہ دیا کہ اعتراض آپ کے ذہن میں شیطان پیدا نہ کر دے۔ تو خلاصہ یہ، پیغمبر نے کچھ نہیں دیا بیٹی کو، ہاں جو دیا وہ دنیا اور آخرت کی بادشاہی دی، وہ حق شفاعت دیا، وہ خمس کا تحفہ دیا، وہ فدق کا باغ دیا، وہ ساری چیزیں۔ میں شادیوں کی بات کر رہا ہوں، شادیاں بوجھ، یہ بوجھ ہے نا۔ چوتھے امام نے یہ کیوں جملہ ارشاد فرمایا جو میں 85 دفعہ پڑھ چکا ہوں، کہ 4 چیزیں غیرت مند کے لیے بوجھ بن گئی، جس میں پہلا جملہ تھا بنتن ولو کانا مریم، اگر گھر میں بیٹی بیٹھی ہو، باپ کی رات کی نیند اڑ جاتی، چاہے وہ بیٹی مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو، مگر بیٹی بیٹی ہوتی، تو یہ بوجھ کہاں سے آیا؟ اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا نا کہ بیٹیاں بوجھ ہیں، بلکہ اللہ نے تو کہا بیٹیاں رحمت ہیں،
پھر یہ بوجھ کیسے بنا؟ ہم نے خود نا جہیز کا تصور، کتنے لڑکے یہی خواب دیکھتے دیکھتے جوان ہوتے ہیں کہ شادی کریں گے تو یہ مانگیں گے، وہ مانگیں گے، وہ مانگیں گے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہوگی، یہ لسٹیں ہوں گی. کتنی لڑکیاں بیچاری اس بات پہ مار دی جاتی ہیں، اور جب مارنا ممکن نہ ہو تو طلاق مل جاتی. طلاق دینا ممکن نہ ہو تو اتنا زیادہ گھر میں ساس نندیں شوہر کے ساتھ مل کے ظلم کرتی ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لیتی. یہ کیسے بنا ماحول؟ یہ رسول نے تو نہیں بنایا، رسول نے تو الٹا کیا کہ عربوں میں بیٹیوں کی اتنی حقارت تھی، پیغمبر نے اس کو اتنا احترام عطا کیا. اب یہ ہے وہ بوجھ، سارے بوجھ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو قرآن نے کہا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم. اچھا، وہ لوگ جن گھرانوں میں بیٹیوں کی اتنی تحقیر نہیں کی جاتی، اتنی توہین نہیں کی جاتی، جہاں جہیز کا اتنا رواج نہیں. ہاں، میں تو مثلا شہر کراچی ہوں نا، ہمارے ہاں کراچی میں جہیز دیا جاتا ہے، مگر وہ اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہے جتنا کچھ اور علاقوں میں. وہاں دوسرے انداز سے ہر خاندان کے الگ مسئلے ہوتے ہیں نا. اگر میں نے کوئی پرابلم بتایا وہ آپ کے خاندان میں نہیں، آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھا ہاں یہ ہمارے ہاں تو نہیں، ہمارے یہاں دوسرے پرابلم. بیوہ کی شادی، وہ تیار نہیں ہوتے لوگ اس کے اوپر. اب تھوڑا تھوڑا ماحول بدل رہا ہے، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں. اللہ کے رسول کسی صحابی کے گھر میں گئے. اب دیکھیے شہزادی زینب کی رات ہے، لیکن براہ راست بات نہیں ہو پا رہی ہے، ابھی شروع کروں گا. لیکن رسول کے واقعات ابھی تک میں نے جو کچھ پڑھا وہ رسالت کے حوالے سے پڑھا. پیغمبر کسی صحابی کے گھر میں، کیوں؟ اس نے نیا گھر بنایا تھا یا خریدا تھا. لا ولیمت الا فی خمس، اسلام میں ولیمے کی دعوت جو ہے نا خاص اہتمام کے ساتھ، یہ حدیث بہت معتبر ہے، صرف 5 موقعوں پر ہے. نمبر 1 حج، حج سے آؤ تو ولیمہ کرو، بٹ ایسا ولیمہ نہ کرو کہ جتنا حج سے ثواب کما کے آئے وہ سارا ضائع کر دو. آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے اور ویسے آپ کے علم میں بھی واقعات ہوں گے. بہت سے لوگ مثلا ان کا لاٹری کے اندر پہلا انعام نکل آیا جیک پاٹ. جیک پاٹ تو خیر بہت بڑی بات ہے، یا ہمارے یہاں پاکستان میں رواج پرائز بانڈ نکل آیا، لاٹری نکل آئی. لاٹری حلال ہے کہ حرام ہے وہ ایک الگ بحث ہے. میری مثال سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. کچھ لاٹریاں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، لیکن بہرحال میں بتا رہا ہوں آگے ایک بڑی رقم آ گئی. عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس پیسے کو وہ سلیقے سے خرچ کرے گا، اپنا پورا فیوچر اور مستقبل بنا لے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. بھائی گھر بیٹھے دولت مل گئی نا، کوئی بغیر محنت کے تو اب جو اڑاتا ہے شروع میں صرف اپنی شان شوکت. یہاں پنجاب کے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، ایک بہت اچھا پنجابی کا لفظ ہے، دل چاہتا ہے اس کو اردو کا لفظ بنا ہی دوں، ٹھور. ٹھور دکھانا. وہ جو دکھاتا ہے نا اپنے ٹھور کے جو پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب وہ لباس، اب اس کی گاڑی، اب اس کا مکان، اب پیسے پھینکے جا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. اور جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی تو جیسے کہیں پہ اگر شہد ہو یا مثلا شکر ہو تو چونٹیاں آ جاتی ہیں نا، اس کو 2 صحباب ایسے گھیرے میں لے لیتے ہیں. آج یہاں دعوت ہے، وہاں پارٹی ہے، وہاں گھومنے جانا ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ 40 سال یہاں محنت کر کے کمانے والے اپنی 7 پشتوں کے لیے کما چکے ہوتے ہیں، سب اڑا دیتے ہیں. اچھے اچھے لباس، اچھے اچھے مکان، اچھی اچھی گاڑیاں. یہ اسلام کے بہت اہم مسئلے ہیں اور سیرت رسول سے ان کا تعلق ہے. تو اب یہ حج سے جتنا کما کے لائے نا، وہ پرائز بانڈ نکل آیا، اس کی طرح کی حماقت نہ کرنا کہ جتنا کما کے لائے وہ سب اڑا دو ایک ہی دعوت کے اندر. وہ کیسے لوگ اڑاتے ہیں؟ مجھے بھی، میں تو بہرحال اب آپ سے کیا پردہ، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا کہ میں سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں، ورنہ تو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، تو لگتا ہے اپنے حج کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. لیکن شاید کوئی آدمی ہی ایسا ہو اس مجمع میں جو یہ نہ جانتا ہو. میں نہیں جاتا حج کے ولیمے میں. لوگ تڑپتے ہیں کہ مولانا ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے، آپ آ جائیے نا ولیمہ. ایک دفعہ گیا، اوہو کیا ولیمہ میں نے دیکھا. حج کا ولیمہ، شادی کی بات نہیں ہو رہی، حج کا ولیمہ. پہلے تو دروازے پر نیوی کا بینڈ تھا جو نغمہ سرائی کر رہا تھا، اور اس کے بعد اندر ایک اسٹیج لگا تھا جس کے اوپر کوئی مشہور سنگر کھڑے ہوئے اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہے تھے.
اور اس اسٹیج کے سامنے عورتیں اور مرد سب کے سب مکس گیدرنگ بغیر حجاب کے پہلو بہ پہلو بٹھائی گئے تھے. مکس گیدرنگ کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں نا کہ ادھر آپ نے کرسیاں لگائی عورتوں کی, ادھر کرسیاں لگائی مردوں کی, لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی جگہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. بیوی کسی کی ہے اس کے کندھے سے کندھے ملائے کوئی اور بیٹھا ہے, بہن کسی کی ہے کندھے سے کندھے ملائے کوئی اور بیٹھا. میں نے کہا یہ حج کا ولیمہ, ایسا تو شادی کا بھی ولیمہ ہو تو اس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے. جتنا حج میں آپ کما کے لائے 40 دن طواف کیے, نمازیں پڑھی, دعا رفع پڑھی, ہوئے گڑگڑائے, شیطان کو کنکر مار کے اچھی طرح سے مار دیا آپ نے, وہ سارا ایک ولیمے میں ضائع ہو رہا. تو 5 ولیمے اسلام میں مستحب ہے, جن میں پہلا حج کا. بشرط یہ جب حج تک کا ولیمہ یہ میں بتا رہا ہوں جس میں آپ کما کے کچھ لائے ہیں یعنی نیکیاں, تو باقی 4 میں بھی دوسرا تو پتہ ہی ہے شادی کا ولیمہ, اور تیسرا ولیمہ اولاد کی پیدائش کا ولیمہ, اور چوتھا ولیمہ جب اولاد کا ہو عقیقہ یا ختنہ ہو, اور 5واں ولیمہ ہے نیا مکان. احسان رسول کا. ہمیں باقی مذاہب کی طرح سے یہ نہیں کہا کہ ایک لنگوٹی پہن کے سوکھی روٹی کھا کے زندگی گزارو, یہ اچھا مکان ایک نعمت ہے. اس نے پیغمبر کو دعوت دی کہ اللہ کے رسول میرے گھر آئیے, پیغمبر آئے. وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں مرغی کے انڈے والا, وہ نہیں, وہ نیا مکان نہیں تھا, یہ نیا مکان. پیغمبر گھر میں گئے, دیکھا اچھا مکان ہے, خوبصورت مکان ہے. حیثیت کے مطابق لینا ہے, اپنی حیثیت سے بڑی جمپ نہ لگائیے. میں نے کہا نا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا 40 سال انہوں نے خون پسینہ کر کے یہاں پیسہ کمایا, ایک کوٹھی بنائی اور سب ختم کر دی. پھر بعد میں وہ کوٹھی بھی بیچنا پڑی کیونکہ زندگی تو گزارنا ہے نا. تو خیر پیغمبر گئے, اچھا مکان جیسا ایک مومن کے لیے ہونا چاہیے. اور دیکھا کہ اس کے گھر میں جو کمرہ ہے نا اس کے اندر مثلاً ایک روشن دان ہے, وینٹیلیٹر. اب وہ زمانے میں سینٹرلی ایئر کنڈیشن مکان تو تھے نہیں, وہاں تو مکان میں کھڑکیاں بھی بنائی جاتی تھی اور وینٹیلیٹر بھی. پیغمبر نے فرمایا یہ تم نے کیوں بنایا ہے روشن دان؟ کہا اللہ کے رسول تاکہ سورج کی روشنی بھی آتی رہے, دھوپ بھی آتی رہے, اور تازہ ہوا بھی. یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ دھوپ کتنی اہم ہے. بہت زیادہ ہو جائے تو اسکن کینسر ہوتا ہے, بہت کم ہو جائے تو کیا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, جو بہت بڑا پرابلم ہے. جو آج ساری دنیا ہاتھ دھو کے ہماری عورتوں کے پیچھے پڑی ہے کہ انڈیا پاکستان کی عورتوں میں 90% وٹامن ڈی کم ہوتا ہے کیونکہ وہ حجاب کرتی ہیں. خیر وہ ایک الگ چیز. تو اب یہ روشن دان, تازہ ہوا نعمت, سورج روشنی ایک نعمت, اور دھوپ یہ بھی ایک نعمت. اس لیے میں نے بنایا. پیغمبر نے کہا اگر تم اس میں ایک نیت اور ملا لیتے تو روشن دان یہی رہتا, فائدے وہی ملتے جو تم کہہ رہے ہو, ساتھ میں تمہیں اجر و ثواب بھی مل جاتا. یہ روشن دان بنا دے کہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ اذان کی آواز میرے گھر میں آرام سے آ جائے. کوئی اس کے لیے الگ سے انتظام نہیں کرنا ہے, کوئی الگ سے, وہی روشن دان جس سے ہوا چاہیے, دھوپ چاہیے, روشنی چاہیے. لیکن نیت میں اگر یہ آ جاتا کہ اس سے وہ جو مسجد سے اذان اور نمازوں کی آوازیں آ رہی وہ بھی پہنچے, عمل وہی کرنا ہے, خود بخود تمہارا اجر و ثواب بڑھ جاتا. یہ روشن دان قیامت کے دن تمہارے لیے اتنا اجر و ثواب لے کے آتا. تو ذرا سا اگر نیت میں اضافہ کر لیا جائے تو ایک عام سا جو انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کا یہ احسان جو ہے, بیٹیاں تمہیں دی, رحمت عطا کی, ان کو پالو گے پوسو گے. بلکہ میری ایک مجلس ہے, شاید میں نے پچھلے سال یہاں بھی پڑھی تھی, یاد نہیں آ رہا. پوری مجلس کا ایک موضوع تھا. وہ کیا موضوع تھا؟ نبی کا پڑوسی کون ہوتا ہے. اب اس کے اندر میری مجلس کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بعض انبیاء کو ایسے ایسے پڑوسی ملے کہ اللہ کی پناہ, شیطان کے بھی کان کاٹے. لیکن آخرت کے اندر جنت میں نبی کا پڑوسی کون ہوگا؟ پھر واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا میرا پڑوسی کون؟ خدا نے کہا فلاں, پورا ایک واقعہ. حضرت عیسیٰ نے کہا میرا پڑوسی کون؟ پورا ایک واقعہ. پڑوس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا کہ آپ کے برابر میں کون رہ رہا ہے برابر کے مکان میں. تو اس کے اندر اللہ کے رسول نے بعض اوقات خود سے بتایا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. موسیٰ کو اللہ نے پیغام دیا کہ فلاں شہر میں جاؤ وہ تمہارا پڑوسی, وہ قصائی. عیسیٰ کو اللہ نے پیغام دیا فلاں جنگل میں جاؤ وہ جو عورت درخت کے نیچے ہے وہ تمہاری پڑوسی. اور بھی انبیاء کے واقعات, تو پورا ایک موضوع بن گیا نا پڑوس کا. پیغمبر نے
خود ہی امت کو بتایا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت جنت جنت. تو اس میں دو لفظ آتے ہیں، دو روایتیں. اچھا پڑوسی کہتے کسے؟ پڑوسی کہتے ہیں آپ کے گھر سے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے. کیونکہ آپ کہیں گے کہ بھئی پڑوسی تو ایک ہوگا، تو پیغمبر نے یہ 2 3 کیوں بتا دیے؟ نہیں، 40 گھر. البتہ یہ بھی لفظ 40 جو میں نے کہا نا، کل داڑھی 40 قدم سے نظر آئے، 40 سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اطراف کے گھر. ایک روایت وہ ہے انا و کافل الیتیم کا ہاتھین. یہ بھی وہ حدیث ہے جس میں پیغمبر نے خالی زبان سے نہیں کہا، کچھ دکھا کے کہا، 2 انگلیاں ملائی. میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کا ہاتھین اس طرح جنت میں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ. اللہ کے رسول آپ کس یتیم کی کفالت کی بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی مسلمان کا کوئی یتیم ہو، بلکہ غیر مسلم کا بھی. تو آپ کے گھر کے جو یتیم ہیں ان کو میدان کربلا اور میدان شام میں کیا امتحان دینا پڑا؟ آخری مجلس کا وقت ختم ہوتا ہے، یہاں سے ربط مصائب بھی بنتے ہیں لیکن چھوڑ. اور دوسرا کہا کہ جس نے 4 بیٹیاں پال کر ان کی شادی کی اور اپنے گھر سے عزت و آبرو سے رخصت کیا، میں اور وہ جنت میں پڑوسی. دنیا میں کتنا بڑا بوجھ. ایک بیٹی بوجھ ہوتی ہے باپ کے لیے، اس کی زندگی گزر جاتی. اور کہاں 4 بیٹیاں. اور پھر باپ اور بیٹی کا رشتہ سے سمجھ میں پھر بھی آتا ہے کہ باپ واقعاً بیٹیوں کے لیے قربانی دیتے ہیں. مولانا ہم اپنے لیے تو نہیں کما رہے نا، ہمارا گزارا تو ایک معمولی تنخواہ میں بھی ہو جاتا ہے. ہماری 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، ان کی شادی کرنا ہے، ان کا انتظامات. کتنے لوگ ایسے ہیں صحراؤں میں اپنا خون جلاتے ہیں، پسینہ محنت پسینہ یہ سب اپنے لیے نہیں کرتے، ان کا گزارا تو ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس دوسری ایک روایت بھی آتی ہے کہ باپ اور بیٹی کا تو ایک رشتہ ہے باہر، بھائی اور بہن. ہمارے ہیں ایسے نیک اور سعادت مند بھائی جو اپنی بہنوں کی شادی کی خاطر اپنی شادی کو ڈیلے کر دیتے ہیں. لیکن آج کا زمانہ آپ کو پتا ہے نا کہ اب کیا کہتے ہیں، سفید خون سفید ہو گیا. آج کا زمانہ جب لوگ والدین کو یاد نہیں رکھتے، بہنوں کو کون یاد رکھے گا؟ بھائی بہن کا رشتہ بھی. اب آپ جو میری مجلس کے شروع میں نا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تقریر کس بھائی بہن کے رشتے کی جانب جا رہی، لیکن پہلے ایک ذمہ داری ہے بھائیوں کی. اتنا بوجھ بھی بہنیں نہ ڈالیں کہ بھائی بیچارہ مر جائے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی پہچانے ہی نہیں اپنی بہنوں کو. اچھا یہ جو اب 40 کی آپ نے زیارت کی ہے یا کبھی اس سے پہلے کی ہے، تو 40 کی زیارت کے حوالے سے جیسے ہی زیارت کا لفظ آتا ہے 40 کی زیارت، آپ کے ذہن میں کیا نام آتا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. 40 کی زیارت اسلام میں آئی ہے جابر ابن عبداللہ کے ذریعے سے. کربلا کے یہ پہلے زائر اور 40 پہ یہ کربلا پہنچے. فقط آپ کو ذرا سا دنیا کی خبر بھی دے دی جائے، اگرچہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ الحمدللہ بہت اچھی جگہ بیٹھے. بہت سارے فتنے یہاں آتے ہی نہیں ان علاقوں میں. پورا یورپ اور امریکہ اس وقت ہمارے ممبروں پر، اور خاص طور پہ جو انگلش اسپیکر ہوتے ہیں، ایک بلا وجہ ایشو جیسے ہی 40 تاریخ قریب آئی بحث چھڑ جاتی. کیا دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ اسی پر تم لگے ہوئے ہو؟ اور یہ میں بتا دوں کہ یورپ اور امریکہ میں جو انگلش اسپیکر ہیں نا، انگلش میں جو تقریر کرتے ہیں سوائے چند کو چھوڑ دو، وہ زیادہ تر انڈیا اور پاکستان کی آزاداری کو کریٹیسائز کرتے ہیں. جھوٹی آزاداری، غلط روایت بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. چونکہ مجھے معلوم ہے کہ گلف کے علاقے کے رہنے والے اکثر لوگ یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد یا جاب چھوڑ کے جاتے وہاں ہیں. وہ پاکستان واپس جانے والے کم ہوتے ہیں. کینیڈا جاتا ہوں، بعض اوقات پہچان نہیں پاتا کہ کینیڈا میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ مثلا گلف میں پڑھ رہا ہوں. اتنے مومنین یہاں جو مجھ سے مل چکے ہیں. میں تو یہاں 45 سال سے آ رہا ہوں نا، 44 سال، وہ سب وہاں ملتے ہیں. تو یہ وہاں کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے اس مسئلے پہ بحث کرنے کی؟ کون سا دنیا اور آخرت کہ اہل بیت کربلا آئے ہی نہیں.
شام سے رہا ہونے کے بعد اہل بیت کربلا آئی نہیں ہے. انڈیا کی روایت ہے, پاکستان کی طرف سے جھوٹی ایک حدیث بنائی گئی ہے. یہ ہمارے علماء, یہ ہمارے ذاکرین رلانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں. یہ ممبر ممبر ممبر, اور یہ بچے جنہیں کچھ اپنی ہسٹری نہیں پتا. یہ تو پھر بھی اردو سمجھ رہے ہیں. وہاں تو بچے اردو نہیں سمجھتے نا, تو جو انگلش میں کہا جا رہا ہے سمجھتے ہیں یہی حق ہے. ہر سال یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے آج تک محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آغا سیستانی تک ان سے بڑا ریسرچ اسکالر کوئی نہیں گزرا. اور فلاں کتاب میں لکھا, فلاں کتاب میں لکھا, اور باقاعدہ کمپیوٹر لے کے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کوفے سے شام کا راستہ اتنے دن کا ہے, تو شام میں اتنے دن کی قید ہے, تو پھر واپسی کا راستہ اتنے دن کا ہے, تو اگر کربلا سے 11 محرم کو چلے تو کیا 40 کے دن واپس آ سکتے ہیں ود ان 40 ڈیز, اور اگر آپ کہیں کہ 1 سال کے بعد آئے ہیں تو اتنی کیا لمبی قید. اب یہ سارا کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں اور کربلا کے واقعے کا نعوذ باللہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. یہی غلطی اس نے کی تھی 1990 میں ڈاکٹر رشاد نے, جس نے اپنے کمپیوٹر کے سسٹم کی وجہ سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو قرآن سے نکال دی. وہ الگ موضوع ہے, جو میں آیت کو ابھی 2-3 دن کے بعد, بلکہ کل ہی سے شروع کروں گا. کل ابھی تو میں نے صرف ایک بار تلاوت کیا, تو اب یہ ساری ریسرچ ہو رہی. مگر یہ ساری ریسرچ کرنے والے بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جابر ابن عبداللہ کربلا ہیں اور 40 کے دن آئے ہیں, اور سب سے پہلے ظاہر جابر کے کربلا آنے, زیارت کرنے اور 40 کے زیارت کرنے میں کوئی شک نہیں. میں تو اہل بیت کے حوالے سے بھی مانتا ہوں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ بات کر رہا ہوں یہ بچے جو اردو نہیں سمجھتے اور انگلش اسپیچز یا شریک ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں, یا انٹرنیٹ اور آن لائن اور یہ سب سنتے ہیں, وہ بھی سب مانتے ہیں جابر. تو جابر 40 کے حوالے سے کتنی اہم شخصیت, مگر خالی 40 کے حوالے سے نہیں, جابر کی اپنی بہت اہم پرسنالٹی. اللہ کے رسول, اب یہ عظمت رسالت. مکے میں جب تک تھے مظالم برداشت کر رہے تھے, ابو جہل, ابو لہب, ولید, عتبہ, شیبہ کے نا. ہجرت کی, ذرا سی ایک محفوظ جگہ ملی. ہجرت کیوں کی؟ مدینے والوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کہاں بیٹھے ہیں دشمنوں کے بیچ میں, آئیے ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھانے کو تیار ہیں. لیکن مدینے والوں نے یہ کیوں کہا؟ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد جو پہلا حج آیا, ان کی وفات رجب اور رمضان میں ہوئی ہے, اس کے 2 مہینے بعد تو حج آ گئے. اس میں جابر اپنے 6 یا 10 دوستوں کے ساتھ حج کرنے آئے تھے. اسلام نہیں آیا ابھی, مسلمانوں کا حج بھی ابھی نہیں ہے, لیکن حضرت ابراہیم نے جو حج قائم کیا تھا اس میں اور آج کے حج میں تقریباً ایک جیسا حج ہے. وہ حج کرنے آئے, پیغمبر سے وہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی مینا کے میدان, اور جابر اسی وقت اسلام قبول کیا. اگلے سال 72 آدمیوں کو لے کر آئے جابر, اپنے والد کو بھی لائے. پچھلے سال اکیلے آئے تھے دوستوں کے ساتھ, انہوں نے بھی پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, تب پیغمبر کو مدینے کی دعوت دی. جابر کا ہجرت مدینہ میں بہت اہم رول ہے. جابر وہ ہیں جنہوں نے ہم کو حدیث قصہ دی. اس سے بڑا تحفہ ہمیں اور آپ کو کیا مل سکتا؟ جہاں یہ حدیث قصہ پڑھے ہم بیٹھے ہیں, ہمیں چاروں طرف سے ملائکہ گھیرے میں لے لیتے ہیں. حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا, گناہ ہم نے کیے ہیں, ہمارے بیاف پہ توبہ ملائکہ کر رہے ہیں. یہ حدیث قصہ کا تحفہ ہے نا. اور اس کے بعد یہ کہ ہر مصیبت, ہر پریشانی بھی دور ہے, اور ہر حاجت بھی قبول ہے. تو یہ کس کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ یہی جابر. اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا ہوں کہ حدیث قصہ زیادہ بڑا تحفہ ہے یا کربلا کے آقا حسین کی زیارت بڑا تحفہ ہے. یہ بھی جابر نے دیا, وہ بھی جابر نے دیا. اور پھر وہ آخری بات تو آپ اتنا سنتے, اللہ کا رسول اپنے فرزندوں میں 5ویں امام کو سلام بھجوا رہا ہے جابر کے ذریعے سے. اور بہت سارے صحابی بھی تھے نا, لیکن خاص جابر کا انتخاب کیا کہ جاؤ جا کے میرے اس بیٹے کو سلام پہنچاؤ. اور جابر پریشان تھے, بہت عمر ہو گئی تھی, 80 سال سے زیادہ. ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے میں مر جاؤں, لیکن اطمینان بھی تھا. جب رسول نے کہا سلام پہنچاؤ تو یقیناً زندہ رہوں گا. وہ جابر کے حالات میں پڑھیے. یہ جابر جو ہے نا, ان کا ایک واقعہ. اب یہ سارے تو جابر کے فضائل تھے, پیغمبر کو دعوت دینے والے, مدینے کی حکومت قائم کرانے والے, پیغمبر کی ہجرت کا سبب بننے والے,
حدیث قصہ کے راوی، کربلا کے پہلے ظاہر، پانچویں امام کو یہ سارے فضائل ہیں نا. اب آئیے جابر کی سیرت کا ایک اہم واقعہ سنیں. وہ ہے سیرت جس کے ذریعے سے جابر اتنے بلند ہیں، یا یہ کہیے کہ جابر اتنے بلند ہیں تو واقعہ بھی اہم ہے. وہ کیا؟ اللہ کے رسول ایک سفر پہ گئے. پیغمبر کی ایک عادت تھی کہ عام جو سفر ہوتے ہیں، جنگ والے نہیں، عام جو سفر ہے. پھر میں بتا دوں کہ میری ساری تقریر پیغمبر کے واقعات کے اندر ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہے. وہ تو پیغمبر کی عادت تھی کہ عام طور پہ جب قافلے چلتے تھے تو پیغمبر پیچھے رہتے تھے. اسی وجہ سے جو امام جماعت کے لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو مسجد کے آخری نمازی تک کا خیال کر کے پڑھاؤ کہ تم جو نماز پڑھا رہے وہ تمہارا ساتھ دے سکے گا. بہت بوڑھا تو نہیں ہے، رکوع سجدے میں اس کو زحمت تو نہیں ہو رہی، اس کو زیادہ ٹائم تو نہیں چاہیے، اور اسے الحمد کے بعد کا سورے میں کھڑے ہونے میں زیادہ دقت تو نہیں ہے، چھوٹا سورہ پڑھو. یہ ساری چیزیں وہ پیغمبر کا طریقہ تھا کہ جا رہا ہے قافلہ، یہ کوئی جنگی قافلہ نہیں، خاص پیغمبر کا قافلہ بھی نہیں، قافلے جا رہے ہیں، پیغمبر نے جوائن کر لی. پیچھے رہتے، کوئی بوڑھا رہ جائے، کوئی بیمار ہے، کوئی سوتا ہوا نہ رہ جائے، آخر میں چیکنگ کر کے جاتے ہیں. رات کا اندھیرا. اور ایک مرتبہ پیغمبر، اب یہ واقعہ نہیں پڑھتا ہوں پورا، اس کا ایک ٹکڑا. تو پیغمبر نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، اندھیرا ہے رات کا. ایک نوجوان وہ قافلے میں بہت سلو چل رہا اور کہہ رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میں اکیلا ہوں. پرانے زمانے میں اکیلا سفر ممکن نہیں. پیغمبر نے کہا کون ہو تم؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کی آواز پہچان لی نا، میں جابر ابن عبداللہ ہوں. پیغمبر گئے کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، چل ہی نہیں رہا، بہت ہی رفتار اس کی سلو. وہ پورا واقعہ سنیے گا، یہ عظمت رسالت کا واقعہ ہے. پیغمبر نے کہا کہ اچھا. قریب گئے، اپنا وہ جو اونٹ چلانے کے لیے سونٹی یا چابک ہوتا ہے وہ اونٹ سے لگایا خالی. پھر تو کیا اونٹ کی رفتار ہو گئی، کیا فراری کی رفتار ہوگی. وہ جو ریسنگ میں گاڑیاں آتی ہیں، کون سی آتی ہے، منگانی، فراری، پتہ نہیں کیا کیا. اونٹ ایک دم کھڑا ہوا، اتنے تیزی سے دوڑنے لگا. پیغمبر نے کہا جابر، اب اونٹ کو روکا اور اونٹ سے اپنے اونٹ کی زبان میں بات کی کہ میرے ساتھ ساتھ چل. اب وہ پیغمبر کے ساتھ چل. جابر تم جوان ہو گئے ہو. جابر کے باپ جنگ احد میں شہید ہوئے. یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ. اب تک تم نے شادی کی کہ نہیں کی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، بابا کی شہادت کے بعد میں نے شادی کر لی. وہ جو ہمارے ہاں شادی جو ہے نا ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ زندگی آدمی کی گزر جاتی شادی کے خرچے کے لیے. لڑکوں کو بھی پیسے جمع کرنا ہوتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی. اور اسلام کی شادی اتنی آسان تھی کہ جابر نے شادی کر لی، پیغمبر کو اطلاع تک نہیں دی. علم رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہری طور پر ہم تو پہلا کارڈ لے کے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور یہاں پیغمبر کو اطلاع بھی نہیں دی دنیاوی اعتبار سے. جو میں اکثر کہتا تھا اپنے قافلے والوں سے، اب تو خیر خود بخود عمل ہو رہا. جب کبھی جاتا تھا میں کہتا تھا کہ واقعاً اگر کوئی بہت ہی ضروری مسئلہ ہے تو جا کے آپ 90 سال 95 سال کے اس ضعیف مرجے سے ملاقات کیجیے اور ان کا وقت لیجیے. اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ ایک دفعہ پہلے زیارت بھی کر چکے تو آپ ذرا دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں اور ان کی ذمہ داریاں دیکھیں، اور جس طرح سے سارے دنیا کے معاملات کو وہ چیک کریں دیکھیں، اور پھر وہ ہم کو وقت دیں. اور وقت نہیں ملتا تو عجیب عجیب باتیں لوگ شروع کر دیں. اور جب وقت ملتا ہے جاتے ہیں، مولانا 2 مسئلے ہیں آپ پوچھ دیجئے. اب مسئلے سن کے میرا دل چاہتا ہے کہ 2 تھپڑ لگائے جائیں اس آدمی. یہ مسئلہ پوچھنے آئے، فجر کی نماز کتنی رکعت ہوتی؟ ارے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے تم نے اس ضعیف مرجے کو 40 منٹ جو وقت تمہیں دیا گیا، جب دیا جاتا تھا، اب تو تقریباً بند ہو گیا، بعض اوقات اتنا غصہ آتا تھا. تو یہی وہاں کا بھی طریقہ تھا. پیغمبر کی زیارت تو مسجد میں لوگ کر لیتے ہیں ہر نماز کے وقت، اس سے ہٹ کر پیغمبر کو کم سے کم زحمت دیتے ہیں. عقلی بات بھی ہے، مومن کا بھائی. تو شادی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا پیغمبر کو. علم رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا اچھا جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ کہاں شادی کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ. پیغمبر کا آخری جملہ تھا کہ جتنی شادی، یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم پیغمبر، جتنی شادیوں کی مجھے خبر ملی ہے ان میں یہ بہترین شادیوں میں سے ایک شادی ہے. کیوں؟ وہ جملہ سنی. جابر شادی کر لی، کہاں شادی کی؟ کہا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت سے. جابر جوان ہے، پہلی شادی ہے یہ جابر.
اور جس عورت کا نام لیا اس کی عمر بھی جابر سے زیادہ ہے اور آلریڈی وہ شادی شدہ تھی، بیوہ ہو چکی تھی۔ اب عام جو مزاج ہے نا نوجوانوں کا، وہ ہر ایک کو چاہتا ہے نا کہ بالکل نہیں، میں بےہودہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال کم سن لڑکی ملے اور مثلا یہ ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے، لیکن ذرا جو پیغمبر ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، جابر وہ لڑکی تم سے عمر میں بڑی ہے، عورت کہی ہے کیونکہ شادی شدہ تھی، آلریڈی بیوہ ہو چکی تھی اور بیوہ بھی ہے، تم کو تو ایک سے ایک کنواری لڑکیاں مل سکتی تھی، تم نے یہ شادی کیوں کی؟ جابر کا جواب تھا کہ یا رسول اللہ میرے بابا کی شہادت جنگ احد میں اچانک ہو گئی، پیغمبر نے ان دو کو ساتھ دفن کیا تھا نا، جابر کے والد اور جابر کے پھپھا، یعنی ان کے والد کے بہنوئی ایک قبر میں دونوں ہیں، جو قبر کھودی تھی ایک دفعہ حاکم شام کے زمانے میں میتیں نکلی تھی، یہ دونوں ساتھ کا بابا کی شہادت ہو گئی ہے، میری 7 بہنیں ہیں اور میں ایک بھائی ہوں اکیلا، 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، عمر میں بڑا ہوں، ساری مجھ سے چھوٹی، میں نے دیکھا کہ میں مرد، اب یہ بچیاں ہیں، ان کو پالنا ہے، عورتوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو بہن اور بھائی کے درمیان بھی ڈسکس نہیں ہو سکتے، باپ اور بیٹی کے درمیان بھی، اگر میں کسی کم سے لڑکی سے شادی کروں تو کیا میری بہنوں کو پالے گی؟ وہ خود اتنی چھوٹی ہوگی کہ ابھی اس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، اب یہ میری بہنیں ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، میں نے اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہوئے کہ ان کو ایک میچور، ایک تجربے کار عورت کی ضرورت ہے سرپرستی میں، اپنے سے، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ جابر میں 20 سال کا ہوں تو میں نے 120 سال کی عورت سے شادی کی ہے، لیکن 2 سال 4 سال ذرا بڑی، ذرا تجربے کار، تاکہ میری بہنوں کو جو ماں جیسی ایک سپرویژن چاہیے وہ ان کو مل جائے، اس لیے میں نے شادی کی۔ بھائی قربانی دے رہا ہے اپنی بہنوں کی شادی کی خاطر، اچھا یہ کوئی بہت بڑی قربانی تو نہیں ہے، لیکن ہے بڑی قربانی کا میرا مطلب کیا تھا کہ معلوم ہے کوئی بہت غلط سلط عورت سے شادی کر لے، لیکن عمر میں بڑی ہے، کتنی دیکھیے سمجھدار، یہ خاتون کتنی سمجھدار ہے۔ پیغمبر نے جب یہ سنا 7 بہنوں کا مسئلہ کہ بہنوں کی وجہ سے بھائی نے اپنی شادی میں اپنی پسند و ناپسند کا خیال نہیں کیا، بہنوں کا خیال رکھا۔ ہمارے یہاں تو جو آتی ہے بھاوج، وہ پہلا کام ہی کرتی ہے بہنوں کا پتہ کاٹتی ہے، اور بہنیں بھی بعض اوقات اتنی وہ شیطان کے خلائیں ہوتی ہیں، خیر تو وہ تو ایک الگ مسئلہ، لیکن یہاں پہ جو بات مجھے کہنا کہ جابر نے انتخاب کیا، خالی یہ نہیں دیکھا عمر زیادہ بیوہ، یہ دیکھا میچور ہے، عقل مند ہے، تجربے کار ہے۔ اب ذرا اس خاتون موضوع ذرا سا بدل گیا، لیکن سن لیجیے، پیغمبر نے کہا جتنی شادیاں میں نے سنی ہیں ان میں ایک بہترین شادی ہے یہ، جہاں پہ اپنے نفس کا خیال کم رکھا گیا، اپنے خاندان اور بہنوں کا خیال زیادہ رکھا گیا۔ میں جانتا ہوں اس مجمع میں ایسے نوجوان ہیں جو صرف اپنی بہنوں کی شادی کی خاطر بڑی زحمتیں اٹھا کے گرمیوں میں خون پسینہ ایک کر کے پیسے جمع کر رہے تاکہ بہنیں ان کی سکون کے ساتھ رخصت ہو جائیں، لیکن خالی، میں نے کہا نا کہ خالی یہ نہیں ہے کہ بھئی مولانا نے واقعہ پڑھ لیا اب تو ہم کو ڈھونڈنا ہے کہ کوئی بڑی عمر کی عورت دیکھنا ہے چاہے کوئی بھی مل جائے، نہیں، یہ دیکھنا ہے اس کی عقل بھی دیکھنا ہے۔ اب ذرا اس کی عقل مندی دیکھی، اور یہ واقعہ جو آپ سنیں گے نا یہ امام زمانہ سے ذرا سے جا کے ملے گا، لیکن بعد میں، ابھی نہیں، بعد کب؟ شب جمعہ میں امام زمانہ پہ بات کرتا ہوں نا، منگل اور بدھ 2 راتوں کے بعد، ذرا عقل مندی دیکھی۔ خاتون، جو لوگ بہت بعد میں آئے ان کو بتا دوں کہ میری مجلس شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول اگرچہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے مومنوں کے لیے احسان اللہ نے کیا، لیکن خاص خواتین کے لیے پیغمبر اللہ کا ایک خصوصی تحفہ تھا۔ جابر کے فضائل بھی میں نے جان بوجھ کے پڑھے، کیوں؟ 2 وجوہات سے۔ نمبر 1، ایک تو آپ یہ سن لیں کہ جابر نے شادی جو کی، اتنا صاحب فضیلت، تو شادی ہمارے لیے ایک درس دیا، اور دوسرا یہ واقعہ جنگ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، ابھی خیبر کی لڑائی نہیں ہوئی ہے، خیبر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے مالی حالات بہت سنبھل گئے، ہر ایک جانتا ہے، لیکن خندق تک مسلمان ابھی بہت ہی غربت میں ہیں، اور ایسی پریشانی ہے کہ کبھی آپ عاشور کے حوالے سے میرا ایک مشورہ سن لیجیے، عاشور کے حوالے سے سورہ احزاب کو پڑھ لیجیے، احزاب یعنی خندق، جنگ احزاب ایک چیز ہے نا، عاشورہ کے دن ہمیں صرف قرآن کے 4 سوروں کا حکم آیا،
صرف کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی آپ پڑھ نہیں سکتے، لیکن جو خاص حکم آیا وہ صرف 4 سوروں کا. 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نا عاشورے کے دن. سورہ کافرون پڑھو، سمجھ میں آ گیا، کیونکہ آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تم الگ ہم الگ. حق اور باطل کا جتنا بڑا فرق کربلا نے واضح کیا ہے، حق ادھر باطل ادھر. سورہ کافرون پوری کبھی میری اس پر مجلس سنیے گا تو وہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن اشارہ، پوری مجلس کا وقت نہیں ہے تو اشارہ ہو جائے. دوسرا سورہ کون سا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ قل هو اللہ. حسین کی ساری قربانی توحید پروردگار کے لیے تھی، جو اقبال نے کہا اپنے خون سے صحرا میں لا الہ الا اللہ لکھ دیا، اور محی الدین چشتی اجمیری نے کہا حقا کے بنا الہ الہ اس حسین. سورہ توحید کربلا کے لیے سورہ توحید، یہ جہاد کربلا ہے. قل هو اللہ احد، ایک ہے اس کائنات. تیسرا ہے سورہ منافقون. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سارے منافق کربلا میں جمع ہیں، جلدی سے حسین کو شہید کرو، نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے. اس سے بڑا نفاق کیا ہوگا کہ جو باعث نماز ہے، جس کی وجہ سے نماز بڑھی، جس کی وجہ سے نماز بچی، جو نانا کی پشت پہ سوار ہوتا ہے تو نانا کی نماز کو طولانی کیا جاتا ہے، اس کے گلے پہ خنجر چلانا ہے کیونکہ ہماری نماز ڈیلے ہو رہی ہے. تو سورہ منافقون سمجھ میں آتا ہے. چوتھا سورہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ سورہ احزاب. اس کا کیا عاشور سے ربط بن رہا؟ وہ کبھی اس نیت سے یہ سورہ پڑھیے گا خالی ترجمہ نہیں، میں کچھ جملے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے مجھے اس وقت ممبر سے اتر آنا چاہیے تھا، ابھی مصائب کا بیان باقی. اب سنی، اس کے اندر منظر دیا گیا کہ کتنا سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے خندق کا. پیغمبر خندق کھود رہے ہیں، اور ایک مرتبہ خندق کھودنا آسان نہیں ہوتا. خالی آپ سے کہا جائے ایک آدمی کی قبر کھود لو، دانتوں پسینہ آ جائے، اور پورے اصحاب رسول اور سب بھوکے، پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ بھوک نہ لگے. اور پیغمبر بھی ساتھ میں خندق کھود رہے ہیں. ایک دفعہ پیغمبر کا کرتا ذرا ہٹ گیا، جابر کی نگاہ پڑی، پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے. آپ مسلمانوں کے پیٹ میں 1 پتھر ہے، پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے. جابر کچھ کر تو نہیں سکے، سیدھا اپنے گھر آئی یہی خاتون اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی وہ بھوک دیکھی. 2 پتھر کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت بھوکے رسول. بھوکے کا مطلب نعوذ باللہ لفظ توہین آمیز ہو گیا. فاقے کے عالم میں رسول، کچھ ہے ہمارے گھر میں کھانے کو؟ اب پورے مسلمانوں کی غربت کا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ایک آدمی کے کھانے پر میں نے تمہارے اور اپنے لیے رکھا تھا. کہا چھوڑو ہم اور تم، اللہ کے رسول کے لیے کھانا تیار کرو، بکری کے بچے کو ذبح کرو، گوشت بناؤ، آٹے سے روٹیاں تندور میں لگاؤ، میں پیغمبر کو بلا کے لاتا. صرف ایک آدمی کا کھانا ہے. بیوی نے، عقل مند بیویاں اسی طرح برے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھتی ہیں. بیوی نے اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بچا کے رکھا تھا. نہیں رسول گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کی کیفیت دیکھی ہے. اب یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ پر رحم کر رہا ہوں یا ہمدردی کر رہا ہوں، توہین. دل چاہتا ہے آپ کی دعوت کروں، آئیے آپ میرے گھر تشریف لائیے. کل بھی میں نے کہا تھا مومن کا تحفہ رد کرنا، مومن کی دعوت رد کرنا، جب تک کہ کوئی جینین ریزن نہ ہو. خیر تو آئیے یا رسول اللہ. پیغمبر ٹھیک ہے، اس دعوت میں کوئی خرابی نہیں ہے، جابر جیسا مخلص صحابی کہہ رہا ہے تو کیا آ رہا ہے. چنانچہ پیغمبر تیار ہوئے جابر کے ساتھ چلنے کے لیے. لیکن عجیب کام کیا پیغمبر، عجیب کام کیا. خندق سے نکلے، میدان میں کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے مسلمانوں آ جاؤ، آج جابر کے گھر میں ہماری دعوت، ہم چل کے کھانا کھاتے. اوہو، جابر نے سر پکڑ لیا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کے بھر کا کھانا تھا کہ میرے لیے بھی نہیں تھا. اب یہ جو کہا تو سارے مسلمان پیٹ پہ پتھر باندھے بھوکے ہیں نا. نہیں میں آپ کا خیال رکھ رہا ہوں، بالکل آ رہا ہوں مسائل پہ، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا مقصد. آپ نے بہت خلوص سے نعرہ لگایا لیکن بعض لوگوں کے چہرے. تو پیغمبر نے دعوت اعلان کر دی. جابر نے سر پکڑ لیا. بھائی آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو اور معلوم ہوا جتنے آپ نے کھانا تیار کیا اسے زیادہ مہمان آ گئے، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن اب جابر پیغمبر کے سامنے کیا بولے؟ پیغمبر نے اعلان کیا. میں خاتون کے جملے کو بتا رہا ہوں جو امام زمانہ کے لیے پیغام بنے گا. آج اسی جملے پہ مجلس ختم ہے. گھبرا کے گھر میں آج بیوی سے کہا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا.
ہم نے رسول کی دعوت کی تھی، ہمارے پاس اپنے لیے کھانے کو کچھ نہیں بچے گا، ایک اتنا سا بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا، ایک روٹی بھی پک جائے تو بڑی بات ہے۔ اب میں کیا کروں، کتنی شرمندگی ہوگی جب سب آئیں گے بھوکے رہیں گے۔ بیوی نے ایک جملہ کہا، اے جابر، کیا یہ جتنے مسلمان آ رہے ہیں انہیں تم نے بلایا؟ کہا نہیں، میں نے تو نہیں بلایا، اعلان تو رسول نے کیا۔ کہا کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو انتظام بھی وہی کریں گے۔ ذرا سوچی، جابر جیسا عقل مند انسان، جوانی کی سے میں نے بات شروع کی تھی، جب جوان تھے بالکل پیغمبر کو بلایا، بڑھاپے پانچویں امام کے سلام تک پہنچایا، جو نتیجے پہ وہ نہ پہنچ سکے اس نتیجے پہ خاتون ایک لمحے میں پہنچ گئی۔ جس نے بلایا ہے وہی انتظام کرے گا، ہم نے جن کو بلایا ان کا انتظام ہم نے کیا اور یہی ہوا۔ اب میں واقعے کو اختتام تک نہیں پہنچا رہا ہوں کیونکہ اصل جو ان خاتون کا جملہ، جتنے میدان خندق کے تھے سب آئے، پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو جس نے بلایا انتظام وہ کرے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ نہیں آئیں گے شب جمعہ، آج کی مجلس سننے کے بعد کون آئے گا ایسی سوکھی مجلس سننے کے لیے؟ جب امام آئیں گے نا تو ہمیں فکر نہیں کرنا، جو بلائے گا نا وہی انتظام کرے گا۔ تو یہ جو جابر کی بیوی کا جملہ ہے یہ بہت اہم، جو بلاتا ہے انتظام بھی وہی کرتا۔ لیکن بلایا تو کوفے والوں نے بھی تھا۔ پڑھتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عام طور پہ شام غریبہ یا عاشور کی فاقہ شکنی میں یہ آیت پڑھی جاتی، حسین کے لیے ہے نا۔ کیا لقب ہے؟ بشر الصابرین، صابر کا۔ حسین جیسا صابر کوئی ہوگا کائنات؟ جہاں ابراہیم کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے ہوئے، حسین کی کیفیت دیکھ۔ چنانچہ حسین نے ایک سے ایک امتحان دیا، صبر سے وہ صرف کوفہ وہ موقع تھا۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ حسین نے کہیں معجزہ نہیں دکھایا، صرف کوفے میں معجزہ دکھایا۔ کیوں؟ اتنا بڑا امتحان دینا پڑ رہا ہے کہ وہاں حسین بھی معجزہ دکھانے پہ مجبور ہے۔ مجبور کا لفظ میں اس مجبوری کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ محاورتاً۔ اکبر کے کلیجے میں برچی تھی اتری، حسین نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ اصغر کا گلا چھدا، حسین نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ عباس کے بازو کٹے، حسین نے معجزہ نہیں دکھایا۔ معجزہ کب دکھایا؟ جب بازار کوفہ میں سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا۔ حسین کے کٹے ہوئے سر نے نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ کٹا ہوا سر تلاوت کرے۔ چنانچہ یہ اتنا عجیب معجزہ تھا کہ سارا کوفہ ایک مرتبہ اپنی اپنی جگہوں سے سمٹ کے حسین کے کٹے سر کے قریب آ گئے۔ تو حسین نے معجزہ کیوں دکھایا؟ کہا اکبر کی برچھی برداشت ہے، اصغر کا چھدا گلا برداشت ہے، عباس کے کٹے بازو برداشت ہے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے برداشت ہے۔ دیکھیں آج مجلس سے پہلے یہی مرثیہ پڑھا گیا تھا نا، یہ سب برداشت۔ یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ زینب و کلثوم کے کھلے سروں پر نامحرموں کی نگاہ پڑے، یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ معجزہ کیوں دکھایا؟ تاکہ سارا وہ اوباشوں کا مجمع، نامحرموں کا مجمع یہ معجزہ دیکھ کر جو اب تک زینب و کلثوم کو دیکھ رہا تھا وہاں سے ہٹ کے اس کٹے سر کے قریب آ جائے۔ اور ان کو دیکھنے کا موقع کیوں ملا؟ ابن زیاد کا حکم آیا۔ عمر ساتھ قافلے کو لے کے بازار کوفہ میں داخل ہوا ہے نا، اس کو جلدی سے دربار میں جاؤں۔ ابن زیاد کہتا ہے نہیں، قافلے کو بازار میں روک دو۔ کیوں؟ دو وجہ بتاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ نامکمل ہے۔ محمد کی نواسیاں بے محمل و عماری کے اونٹوں پر جلتے سورج کے نیچے بیٹھے رہیں گے۔ دربار کی سجاوٹ زیادہ اہم ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک بار تم قافلے کو لے کے نکل آئے، ابھی تو لوگوں نے دل بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کوفے کا ایک ایک مرد محمد کی نواسیوں کو اچھی طرح سے دیکھے۔ غیرت مند حسین برداشت نہ کر سکا، جس نے اس سے پہلے کہیں معجزہ نہ دکھایا۔ کٹے ہوئے سر نے تلاوت کر کے سارے مجمع کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ مگر یہ تو پھر بھی میرا وہ امام ہے جس کا صبر کائنات میں سب سے بڑا، لیکن جو صبر میں اس کے بعد ہے، غیرت میں شاید اس کے برابر ہی ہے، وہ عباس۔ ان کے سر پہ کیا گزری؟ غیرت عباس تو حسین کی غیرت سے کم نہیں ہے نا۔ وہاں کیا ہوا؟ 11 محرم کا قافلہ چلا،
روایت میں یہ ہے کہ کٹے سر نو کے نیزہ پہ لگائے جا رہے ہیں. ایک سر ہے جسے جب نیزے پہ لگایا گیا وہ زمین پہ گر پڑا. 3 بار کوشش کی گئی, تینوں بار وہ زمین پہ گرا. آخر عمر سعد نے کہا میں دیر ہو رہی ہے, ہمیں کوفہ پہنچنا ہے. خولی ایسا کر یہ کٹا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. اور جب گھوڑا چلتا ہے اور گردن جھکا کے دوڑتا ہے, یہ سر زمین سے ٹکراتے ٹکراتے جاتا. مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا یہ کس کا سر تھا؟ مولا نے سر جھکا کے کہا یہ میرے چچا علمدار کربلا ابو الفضل العباس کا سر تھا. راوی نے کہا لیکن مولا یہ سمجھ میں نہیں آتا, عباس کا سر نو کے نیزہ پہ ٹھہرا کیوں نہیں؟ ہائے اب میرے مولا سجاد آنکھوں میں آنسو آئے. کہا تو نے سوال نہیں کیا, میرے سینے میں برچھی ماری ہے برچھی. تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا جس نے کبھی گھر کے صحن میں اپنی بہنوں کا کھلا سر نہ دیکھا. وہ نو کے نیزہ سے اپنی بہنوں کو کھلے سر کیسے دیکھتا کہ نامحرموں کی نگاہ پڑ رہی ہے. ہائے میرا غیرت مند چچا, نو کے نیزہ پر سر ٹھہر نہ سکا.